یہ سمجھ کے اگر آپ عورت کو لے کر آتے ہیں کہ وہ گھر میں ملازمہ کی حیثیت سے آئے تو یہ خاتون کی صلاحیتوں کا انکار ہے. خاتون کو اللہ تعالیٰ نے جن خوبیوں سے نوازا ہے اس کا انکار ہے. خاتون اپنی مرضی سے کرتی ہے, اس کی نیچر کے اندر اللہ نے یہ رکھا ہے کہ وہ اپنے میاں کا خیال کرتی ہے, وہ اپنے بچوں کا خیال کرتی ہے, وہ آفس سے آتی ہے اپنا بیگ ایک طرف رکھتی ہے اور فوراً گھر کے معاملات کو دیکھتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو محبت, پیار, نرمی, جذبات رکھے ہیں وہ یہ سب کام خوشی سے کرتی ہے, لیکن یہ اس کی ڈیوٹی نہیں ہے. آپ نے ہمیں اتنی زبردست باتیں بتائی. آپ نے 3 ٹیبو بریکر جو نارمس ہیں وہ ہمیں بتائیں. ایک تو آپ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کا ایک سٹیزن ہونے کے باوجود ایک بزنس پارٹنر وومن کا انتخاب کیا. دوسری آپ نے بات کہی کہ اس سوسائٹی میں جو طلاق شدہ خواتین ہیں یا جو بیوہ ہیں ان کے بہت آسانی سے رشتے ہو جاتے. اور تیسری بات جو آپ نے کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی عمر میں اور حضرت خدیجہ کی عمر میں 15 سال کا فرق تھا. وہ السلام علیکم, ویلکم ٹو دی انکلوسیو. آج کچھ وضاحت کے لیے ہم کوکب شہزاد صاحبہ سے بات کریں گے فرسٹ مسلم ویمن حضرت خدیجہ کے حوالے سے. ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ ہم خواتین کے لیے ایک بہت اچھی رول ماڈل ہیں, اور ان کا جو بزنس پارٹنرشپس کے حوالے سے ان کی کمرشل انٹیلیجنس اور مائنڈ سیٹ ہے وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے. لیکن آج کی جو خاتون ہیں اسے پاکستانی یا جو مسلم سوسائٹی ہے اس کی ایکسپیکٹیشن بہت ڈفرینٹ ہے. جی کوکب شہزاد صاحبہ, آپ ہمیں بتائیے کہ جو حضرت خدیجہ تھی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے پہلے کن بزنسز میں انوالو تھی اور ان کی کیا ایکٹیویٹیز تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے آج جو سوال کیا وہ اسلامی تاریخ کی ایک بہت زبردست نام اور بہت زبردست شخصیت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرسٹ وائف تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نکاح ہوا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیفور اسلام وہ بہت بڑی عرب کی جو ہے وہ تاجر خاتون تھیں, اور ان کا جو مال ہوتا تھا وہ پورے قریش کے مال سے ڈبل مال ان کا ہوتا تھا. وہ قریش کی اتنی بڑی عرب میں مکہ میں وہ ایک تاجر خاتون تھی, اور تاجر لوگ ان کا مال سامان تجارت لے کر شام, فلسطین, عراق جایا کرتے تھے. اور ان کے اندر جو ہے وہ بزنس کی سینس اور اس کو سمجھنا اور اس کو کرنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں بہت زیادہ تھا. اور وہ اپنا جو کاروبار ان کا تھا وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے اس زمانے میں سمجھتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو معاملہ طے ہوا وہ اس طرح سے ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا چاہتی تھی کہ جو شخص ان کے سامان کو لے کر جائے, جو بندہ ان کے سامان کو لے کر جائے دور دراز کے علاقوں میں, ظاہر ہے ہر جگہ وہ خود تو نہیں جا سکتی تھی, تو انہوں نے اپنے کچھ آگے مینیجر یا اپنے تاجر حضرات کو رکھا ہوا تھا, تو وہ ان کا سامان لے کر جاتے. حضرت خدیجہ کو لگتا تھا کہ شاید جن لوگوں کے حوالے میں اپنا سامان کرتی ہوں وہ شاید اتنے فیئر طریقے سے میرا سامان لے کر نہیں جاتے یا اس کو بیچتے نہیں یا پورا پروفٹ مجھ کو نہیں لا کے دیتے. تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سن رکھا تھا کہ محمد ہیں قریش کے اندر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بہت زیادہ سچے اور ایماندار ہیں. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابھی نبوت کے منصب پر فائز نہیں ہوئے تھے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 24-25 سال تھی. تو حضرت خدیجہ کو پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی سچے اور ایماندار انسان ہیں, اور آج تک جن کا بھی مال تجارت لے کر محمد کسی ملک میں گئے ہیں, کسی علاقے میں گئے ہیں, تو وہ بہت زیادہ پروفٹ لے کر آئے ہیں, کیونکہ ظاہر بات ہے کہ وہ انتہائی ذمہ دار, انتہائی رسپانسبل اور انتہائی سچے اور ایماندار تھے. تو وہ مال کے اندر ایک رتی کے برابر بھی کمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. اور حضرت خدیجہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت کے بارے میں سنا, آس پاس کے لوگوں سے معلوم کیا,
تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ میں محمد کو اپنا مال تجارت دے کر بھیجوں اور میں ایک تجربہ کروں کہ ان کی شہرت پورے عرب کے اندر اس حوالے سے ہے تو وہ میرے مال کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ حضرت ختیجہ نے اپنا کافی سارا تجارتی مال دے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں آپ کو باقی لوگوں سے زیادہ ہی منافع دوں گی، زیادہ دوں گی، تو آپ میرا مال لے کر شام عراق وغیرہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے حامی بھر لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا ایک غلام بھیجا میسرہ کے نام سے۔ اور جب آپ راستے میں تھے، ظاہرہ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، راستے میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غلام کا بھی پورا خیال کرتے تھے، پورا انصاف کرتے تھے، وقت پر سلانا، وقت پر کھلانا، وقت پر سفر کرنا، ہر طرح سے اس کی سہولت کا خیال کرتے تھے۔ اور عرب معاشرت کے اندر تو غلام کو عزت دینا اور اس کو کوئی سہولت دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہاں پر بالکل یہ والا معاملہ تھا کہ جیسے آپ ہندوستان میں کہتے ہیں نا، شودروں کے ساتھ وہ لوگ جو اپنا معاملہ کرتے تھے، وہی لوگ جو وہاں کے ہیں وہ اپنے غلاموں کے ساتھ کرتے تھے۔ ان کے کھانے پینے کا کوئی خیال نہیں، ان کے پہننے اوڑھنے کا کوئی خیال نہیں، ان کو جب جی چاہا ان کی پٹائی کر دیتے تھے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس برتن میں خود کھایا، اس میں میسرہ کو کھلایا، جو خود پہنا ان کو پہنایا، جو جب خود آرام کیا تو ان کو بھی آرام اتنا ہی کروایا، جب خود پہرے داری کی انہوں نے پہرے داری کی تو اس کے بعد خود آپ جاگتے رہے۔ اتنا احسن رویہ اور اتنا بہترین کردار تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پروفٹ ہے، جو منافع ہے، وہ بھی کئی گنا زیادہ حضرت ختیجہ کا لے کر گئے، واپس لوٹے، اور حضرت ختیجہ کو آ کر پورا ان کا حساب کتاب دیا، ایک ایک پیسے کا حساب کتاب دیا۔ اب وہ ایک تاجر خاتون تھی، بڑی دور رس نتائج کی حامل تھی، بڑے دور کے رزلٹ کو دیکھتی تھی، بڑی سمجھدار تھی۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو باتیں کہی جاتی ہیں عرب میں، وہ بالکل درست باتیں ہیں۔ اور انہوں نے پھر اپنے غلام میسرہ کو بھی بلا کر پوچھا کہ بتاؤ محمد کا رویہ تمہارے ساتھ کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ اپنی خاتون یا جو جس نام سے بھی مالکہ کے نام سے پکارتے تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں اس سے بہتر انسان نہیں دیکھا، میں نے اس سے اپنی زندگی میں اتنا ایماندار، اتنا سچا، اتنا دوسروں کا خیال کرنے والا، دوسروں کی آرام کرنے والا، اور غلاموں کے ساتھ کتنا مہربان اور شفیق ہے، عرب میں نے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں دیکھی۔ تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سوچا کہ میں نے ایک بہترین تاجر تو ڈھونڈ لیا ہے، اپنا مینیجر کی حیثیت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین انسان ہیں، لیکن مجھے شریک سفر بھی چاہیے، کیونکہ حضرت ختیجہ جو ہیں وہ ایک بیوہ خاتون تھی، اور ان کے پہلے شوہر وفات پا چکے تھے۔ نے اپنی جو ان کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور فراست دے رکھی تھی، اس میں انہوں نے یہ سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر میرا پارٹنر آف لائف کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو لہٰذا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ حالانکہ ان کی عمر 40 سال تھی، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، لیکن عرب معاشرت کے اندر اس چیز کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیغام قبول کر لیا، اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے حضرت ختیجہ کی دورس نگاہوں نے پرکھ لیا کہ ان کا ہم سفر بننے کے لیے یہی زبردست جو محمد ہیں، وہ آدمی ہیں، محمد ہیں، یہ میرے کام آئیں گے۔ اور پھر ان کی پارٹنرشپ بھی، حضرت ختیجہ کی پارٹنرشپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اتنی زبردست ثابت ہوئی، اتنی وہ غمخوار، ہمدرد، پیار کرنے والی، خیال رکھنے والی، دین کو سمجھنے والی خاتون تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب جیسی معاشرت کے اندر کبھی ضرورت نہیں پڑی کہ وہ ختیجہ کے علاوہ کسی دوسرے سے نکاح کریں، کیونکہ عرب معاشرت کے اندر بالکل عام بات تھی، بالکل عام فہم معاملہ تھا
کہ مرد لوگ جو ہیں یا خواتین بھی اگر وڈو ہو گئی ہیں، طلاق ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، تو خواتین کے بھی فوراً رشتے مل جاتے تھے اور مردوں کے بھی رشتے فوراً ہو جاتے تھے. تو ایک ایک مرد کی وہاں پہ 2 3 4 5 جتنا بھی وہ چاہتا افورڈ کر سکتا وہ شادیاں کر لیتے تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کے ساتھ اتنے مطمئن اور اتنے خوش تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی دوسری شادی کا سوچا ہی نہیں تھا، حالانکہ حضرت خدیجہ ان سے عمر میں بڑی تھی. اور جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے تشریف لے گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے بہترین الفاظ میں حضرت خدیجہ کو یاد کرتے تھے، حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تھے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے کبھی کسی خاتون پر رشک نہیں ہوا، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے اور جتنی محبت اور اپنائیت سے ذکر کرتے مجھے خدیجہ سے رشک محسوس ہوتا. تو یہ ان کی خوبیاں اور ان کی کوالٹیز تھیں جو ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں کہ ایک زبردست انسان کا لائف پارٹنر بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ جیسی عظیم خاتون کو چنا. تو آپ نے ہمیں اتنی زبردست باتیں بتائی ہیں. آپ نے 3 ٹیبو بریکر جو نارمس ہیں وہ ہمیں بتائیں. ایک تو آپ نے یہ کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کا ایک سٹیزن ہونے کے باوجود ایک بزنس پارٹنر وومن کا انتخاب کیا، حالانکہ وہ ایک بہت بیکورڈ علاقہ تھا. دوسری آپ نے بات کہی کہ اس سوسائٹی میں جو طلاق شدہ خواتین ہیں یا جو بیوہ ہیں ان کے بہت آسانی سے رشتے مل جاتے. اور تیسری بات جو آپ نے کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی عمر میں اور حضرت خدیجہ کی عمر میں 15 سال کا فرق تھا. وہ 25 سال کے تھے اور جو حضرت خدیجہ ہے وہ 40 سال کی تھی. تو یہ ایک بہت میں کہتی ہوں کہ ایک پروگریسو اپروچ ہے ٹورڈز لائف. آپ یہ بتائیے کوکا بابا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی حضرت خدیجہ سے تو کیا انہوں نے ان کو اپنا پروفیشن چھوڑنے پہ مجبور کیا، اور جب ان پہ رسالت جو ہے اس کا نزول ہوا تو کیا اسلام میں کوئی ایسی چیز شامل ہے کہ عورت اپنا پروفیشن یا کیریئر جو ہے اس کو چھوڑ دے شادی کے بعد؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ان کے ساتھ تعاون کیا اور ان کے کاروبار میں شریک ہو کر ان کو ایک واضح اور زیادہ مقدار میں منافع ان کی تجارت سے لا کے دیا. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو رول ایک تاجر خاتون کی حیثیت سے ہے وہ تو زبردست ہے پوری تاریخ کے اندر. ایک وائف ہونے کی حیثیت سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو حضرت خدیجہ کا رول ہے وہ ہم مسلمان خواتین کے لیے بڑا آئیڈیل ہے. روایتوں میں آتا ہے، اگرچہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ روایتیں مستند حیثیت حاصل نہیں کی، لیکن ہمیں روایتوں میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے. آپ کو تجربہ نہیں تھا اس سے پہلے کسی ایسی چیز کا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینٹلی تیار تھے کہ مجھے نبی بنایا جائے گا. تو جب حضرت جبرائیل آپ کے پاس آئے اور آپ کو بتایا کہ آپ خدا کے پروفٹ ہیں، خدا کے پیغمبر ہیں، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے گھبرا گئے. اور آپ جب اپنے گھر تشریف لائے تو آپ بہت زیادہ پریشان تھے کہ میرے ساتھ کیا ہوا، تو یہ کیا ہے، کس قسم کا تجربہ ہے. تو حضرت خدیجہ نے جن الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا اور آپ کی ہمت بندھائی وہ بھی تاریخ میں الفاظ لکھے جانے کے قابل ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لٹایا، پانی پلایا، دلاسا دیا. جب آپ تھوڑی طبیعت بہتر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو غم کرنے کی بالکل ضرورت نہیں، آپ ایک بہترین انسان ہیں، پورے عرب میں آپ جیسا کوئی انسان نہیں ہے. آپ یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، آپ بیواؤں کا آسرا بنتے ہیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، آپ کسی کا بھی کوئی معاملہ ہو آپ پوری دل کے ساتھ اس کی مدد کرتے ہیں، اس کا سہارا بنتے ہیں. تو اتنی بہترین خوبیوں کے بعد آپ کا رب کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ الفاظ ان کے جانے کے بعد بھی دہرایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ خدیجہ نے اپنے مال کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ میری مدد کی
جب مجھے میری مدد کرنے والا کوئی انسان اس وقت نہیں تھا، خدیجہ نے میری مدد کی، جس وقت میرے لیے کوئی سہارا ایسا نہیں تھا، دادا بھی جا چکے تھے، ماں باپ بھی جا چکے تھے، تو خدیجہ میرے لیے سپورٹ بنی۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 4 بیٹیاں ہیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئی۔ ایک بیٹا بھی قاسم بھی پیدا ہوا، لیکن وہ بچپن ہی سے وفات پا گئے تھے، اور انہوں نے کہا، اور ایک ماریہ قبطیہ کے بطن سے بھی بیٹے پیدا ہوئے تھے، لیکن وہ بھی پیدائش کے بعد فوت ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ سورہ احزاب میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہی ہوئی۔ تو اس طریقے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا رول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فائنینشلی بھی اور شادی کے معاملات میں بھی حضرت خدیجہ کا رول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت مبارک اور بہترین ثابت ہو۔ اچھا کاکو پاپا، آپ تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے کہ کیا جو بھی ان کی میریٹل لائف کی کتنے سال کی رہی رسول پاک کے ساتھ، تو کیا حضرت خدیجہ تھرو آؤٹ دیئر میریٹل لائف ایز اے بزنس ویمن یا ایز اے ورکنگ ویمن رہی، اور اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایز اے پارٹنر، ایز اے اسپاؤس، جو ایک ورکنگ ویمن کو ایک سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کس طرح کا تھا؟ یہ میں نے بتایا نا کہ یہ سب سے زیادہ مسئلہ اس وقت پیدا ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک چینج آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک عام انسان سے اٹھا کر آپ کو نبوت کے منصب پر فائز کیا۔ اب شوہر کی زندگی کے اندر جب کوئی تبدیلی آتی ہے، کوئی چینج آتی ہے، تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس کا لائف پارٹنر یا اس کی بیوی اس کے لیے کتنی سپورٹیو ہے، کتنا اس کے سہارا بن سکتی ہے اس نازک وقت میں۔ تو اس وقت کے نازک وقت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جانچا جاتا ہے، ان کو پرکھا جاتا ہے، تو وہ ایک بہترین آئیڈیل بیوی کی حیثیت سے ان کا جو تصور ہے، ان کا امیج ہمارے سامنے آتا ہے۔ انہوں نے ہر قدم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ہر مشکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور یہ بھی روایتوں میں آپ نے پڑھا، بیشتر روایتوں کے اندر اگرچہ تحقیق میں کچھ باتیں اور طرح کی بھی نظر آتی ہیں، لیکن میں ٹو دا پوائنٹ یہاں پہ بات کرتی ہوں کہ جیسے ہم نے اپنے اسکول کی کتابوں میں پڑھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی، کیونکہ آپ کی طبیعت کے اندر یہ جو ایک نیا چینج آیا تھا وہ آپ اس پہ تو گھبرا رہے تھے، آپ پریشان ہو رہے تھے۔ تو حضرت خدیجہ کے جو ورقہ بن نوفل تھے وہ بھی ایک ان کا فطرتاً اللہ تعالیٰ نے رجحان ان کا توحید کی طرف اور دین کی طرف رکھا تھا، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ ورقہ بن نوفل نے تو حضرت خدیجہ ان کے پاس لے کر گئی اور کہا کہ مجھے بتاؤ کہ محمد کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی عقل مند عورت اور بہت ہی ہمدرد بیوی کا یہ رول ہو سکتا ہے کہ وہ ہر طریقے سے اپنے شوہر کی جو مسئلہ ہے، جو پرابلم ہے، جو چیز اس کو بادر کر رہی ہے، اس میں اس کو سنبھالے، اس کا سہارا دے، اس کا ساتھ دے۔ تو بہت ہی دانائی والی عقل مند خاتون کی حیثیت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ سوچا کہ میں اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے جاتی ہوں۔ ورقہ بن نوفل نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ سے بات کی، حضرت جبرائیل کے بارے میں سوال کیے، تو انہوں نے کہا کہ خدیجہ یہ وہی ناموس ہے، یہ وہی نبی ہے جس کے آنے کا ذکر ہماری تورات اور انجیل میں موجود ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ سارے آثار نبوت پائے جاتے ہیں جس کا ذکر تورات میں ہے اور جس کا ذکر انجیل میں ہے۔ اس محمد کے اندر وہ ساری نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ کاش جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ان کے خلاف ہو اور ان کو ہجرت پر مجبور کرے تو میں زندہ رہوں اس وقت تک اور میں ان کا ساتھ دوں۔ تو مطلب اس کو اس سچویشن کو، اس چینج کو رول آؤٹ کرنے میں بھی اگر ہم دیکھیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بے مثال رول سمجھ میں آتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی ہمیں ایک اسوہ حسنہ ملتا ہے کہ ایک خاتون کے اندر گھر در کے معاملات، اولاد کو پیدا کرنا، اولاد کی تربیت کرنے کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیاں رکھی ہوتی ہیں، بہت ساری قابلیتیں، ابیلٹیز رکھی ہوتی ہیں۔ وہ خاتون اگر اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے کسی فیلڈ میں آگے نکلنا چاہتی ہے تو اسلام کو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔
हम खवातीन के अंदर खुदा ने अगर कोई सलाह, जैसे हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ थी कि वो एक बहुत ही सेंसिबल ताजिर खातून थी, बहुत जबरदस्त। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मामले में आपको एनकरेज किया, आपको आगे कहा कि आप आगे बढ़े। तो इस तरीके से इस्लाम इस बात को बहुत ज्यादा तकवीत देता है कि खवातीन के अंदर लिखने की सलाहियत है, बोलने की सलाहियत है, पढ़ाने की सलाहियत है, रिसर्च करने की सलाहियत है, डॉक्टर बन सकती है, इंजीनियर बन सकती है। तो वो अपनी इन सलाहियतों को इस्तेमाल करे और इस फील्ड में आगे निकले और अपनी सलाहियतों का पॉजिटिव इस्तेमाल करे, जिसके जरिए वो अपने मुआशरे और अपनी इस दुनिया की इंसानों के लिए जो कर सकती हैं वो करें। जी कौकब आपा, जैसे कि हजरत खदीजा के हवाले से आपने हमें बताया, तो ये तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ सूरत हाल है जो इस वक्त हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं। होता क्या है कि जी एक खातून जो कि एक क्वालिफाइड खातून होती हैं, स्किलफुल खातून होती हैं, उनसे उनका प्रोफेशन, उनका कैरियर शादी के बाद हटवा दिया जाता है। और इवन शुरू में कुछ वादे भी किए गए होते हैं कि आप कंटिन्यू कर सकती हैं, लेकिन उसको फोर्स किया जाता है। खास तौर पर औलाद होने के बाद उसको फोर्स किया जाता है कि तुम अपना कैरियर जो है वो खत्म कर दो, और कायदा उसको टॉन्ट किया जाता है कि तुम एक अच्छी मां नहीं हो अगर तुम अपना कैरियर जो है वो कंटिन्यू करोगे। इस हवाले से आप हमारे मुस्लिम मर्द हजरात, हमारे भाई हैं, उनको आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोल था ऑफ अ वर्किंग ऑफ स्पाउस ऑफ अ वर्किंग पार्टनर, उसके हवाले से थोड़ा सा गाइड करें। और आप ये भी बताइए कि क्या इस्लाम, इस बारे में पहले भी काफी दफा बात कर चुके हैं, क्या इस्लाम औरत के जहन को कन्फाइंड एंड लिमिटेड स्किल्स हासिल करने का मशवरा देता है, या उसका जहन जो है वो जिस तरफ जाए, चाहे जाए, वो उस तरह के प्रोफेशन को ज्वाइन कर सकती है? फारिया देखें, ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है वो आका और गुलाम का नहीं होता, वो बाहमी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का होता है, जिसमें औरत और मर्द ये अहद करते हैं कि घर की रियासत के अंदर शौहर जो है वो एक हुक्मरान की हैसियत से रूल करेगा अपने घर पे, छोटी सी रियासत है, और बीवी जो है वो उसकी मलका शुमार की जाएगी, उसकी पार्टनर। और इसमें अल्लाह ताला ने कहा कि दोनों एक दूसरे का लिबास है, यानी दोनों एक दूसरे का लिबास है का मतलब है कि खातून के मामलात के अंदर, खातून के जो भी मामलात हैं उसके अंदर परेशानी है, दुख है, खुशी है, बीमारी है, मर्द पूरी तरह औरत का सहारा बनेगा, और मर्द की परेशानियों के अंदर, उसकी खुशियों के अंदर, उसके मामलात के अंदर, उसके राजों को छुपाने में, उसके मामलात को देखने में औरत उसके साथ पूरी तरह सहारा बनेगी। निकाह का ये मकसद बिल्कुल गलत है। निकाह का इस मामले में कोई ताल्लुक इस पे नहीं कि एक खातून का निकाह करके ले जाने का मकसद है वो, जैसे हम बड़े सगीर में देखते हैं या अपने मुल्क में देखते हैं कि जब बीवी घर में आती है तो ये समझा जाता है कि वो अब बर्तन धोएगी, कपड़े धोएगी, इस्त्री करेगी, बच्चे पालेगी, बच्चों की तरबियत करेगी। इस तरह की अपनी औरत की जो जिम्मेदारी बनती है मर्द के हवाले से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर कहा कि खवातीन के बारे में मेरी नसीहत को कबूल करो, वो तुम्हारे लिए सहारा है, तुम उनके लिए सहारा हो। मर्दों का हक बीवियों पर ये है कि बीवियां उनके बिस्तर में किसी दूसरे को ना आने दें, उनकी जिंदगी में अपने शौहर के साथ वफादारी हो, और बीवियों का हक ये बनता है कि शौहर उनके लिए कमाए और उन्हें अच्छा खिलाए और अच्छा पिलाए अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। औरत का ये काम, ये समझ के अगर आप औरत को लेकर आते हैं कि वो घर में मुलाजमा की हैसियत से आए, तो ये खातून की सलाहियतों का इनकार है। खातून को अल्लाह ताला ने जिन खूबियों से नवाजा है उसका इनकार है। खातून अपनी मर्जी से करती है, उसकी नेचर के अंदर अल्लाह ने ये रखा है कि वो अपने मियाँ का ख्याल करती है, वो अपने बच्चों का ख्याल करती है, वो ऑफिस से आती है, अपना बैग एक तरफ रखती है और फौरन घर के मामलात को देखती है। ये अल्लाह ताला ने उसके अंदर जो मोहब्बत, प्यार, नरमी, जज्बात रखे हैं, वो ये सब काम खुशी से करती है, लेकिन ये उसकी ड्यूटी नहीं है। उस घर के जो मामलात हैं उसमें मियाँ और बीवी बाहमी अंडरस्टैंडिंग के साथ घर को लेकर चले, और अगर
کوئی مرد جو ہے اگر خاتون اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے بعد، اپنے بچوں کو اس قابل بنانے کے بعد کہ بچے اب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں، وہ اسکول چلے جاتے ہیں، خاتون اپنے معاملات کو مینج کر سکتی ہے، تو خاتون کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دے کر پیدا کیا ہے وہ اس کو پالش کرنے کا موقع کیوں ہاتھ سے جانے دے؟ اور میرا نہیں خیال کہ کسی مرد کا بھی یہ تقاضا بنتا ہے اپنی بیوی، دیکھیے باہمی انڈرسٹینڈنگ سے وہ کسی بھی نتیجے پر پہنچے، باہمی انڈرسٹینڈنگ سے خاتون کہتی ہے کہ نہیں میرا بچہ بہت چھوٹا ہے، میں جاب نہیں کروں گی، میں ڈاکٹری نہیں کروں گی، میں انجینئرنگ نہیں کروں گی، میں اپنے بچے کو دیکھوں گی، کہ اس کی مامتا کی فطرت کی آواز ہے، لیکن کوئی مرد جو ہے وہ عورت کو مجبور، بیوی کو مجبور نہیں کر سکتا کہ تم اس کام کو چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا یا میں تمہیں چھوڑ دوں گا، اس چیز کا مطالبہ مرد نہیں کر سکتا۔ اور عورت جب اپنے ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے بعد جب اپنی صلاحیتوں کو پالش کرنے کے لیے نکلتی ہے یا اپنی صلاحیتوں ادا کرنے کے لیے نکلتی ہے، تو یہ عین فطرت کا تقاضا ہے، اور اس میں ہمارا اسلام بھی کبھی آڑے آنے کا نہیں متحمل ہو سکتا، اور اس کے اندر عورت کو پوری طرح سے اللہ دیکھیے، اگر خدا نے ایک عورت کو بنانا ہوتا جو ایک مشین کی طرح گھر میں کام کرتی اور بچے پالتی، تو پھر عقل، شعور، ویژن، صلاحیت، ذہانت، یہ اللہ عورت کو کیوں دیتے؟ اور بعض معاملات کے اندر تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض معاملات کے اندر خواتین زیادہ ٹیلنٹڈ ہوتی ہے مردوں سے، بہتر ہوتی ہیں، مردوں جو پروفیشنل مرد ہوتے ہیں ان سے زیادہ پروفیشنل عورتیں بعض اوقات زیادہ سینس رکھتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مرد کو ایک ہماگیر صلاحیتیں دے کر پیدا کیا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے خواتین کو بھی ہماگیر صلاحیتیں دے کر پیدا کی ہے، دونوں کی اپنی اپنی فیلڈ ہے، اور اس فیلڈ میں دونوں بادشاہ ہیں، اور ایک دوسرے میں دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ دے کر، ایک دوسرے کا سہارا دے کر زندگی کو آگے لے کے جانا ہے۔ اور میں آپ کے اس چینل کی وساطت سے سب کو کہنا چاہتی ہوں کہ خاتون کے اندر اگر آپ اس کے جو جذبات ہیں، جو اس کا ایک ارادہ ہے اپنے مستقبل کی لائف کے اندر، اگر آپ اس کو دبانے کی کوشش کریں گے تو خاتون کی پوری شخصیت کو آپ دبا دیں گے۔ تو ان شوہر کو بھی سمجھداری سے کام لینا چاہیے اور تمام معاملات کو سمجھتے ہوئے آگے نکلنا چاہیے، اور خاتون کو بھی دوسری طرف ہم یہی کہتے ہیں کہ اپنے شوہر کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، اس کی ضرورتیں ہیں، یا ان کا جو معاملہ ہے، یا اس کی زندگی کے جو چینج ہے، جیسے حضرت خدیجہ کی بات کی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پروفٹ بنے تو انہوں نے کس طرح ان کا ساتھ دیا، اس طرح ہم خواتین کے لیے یہ فارمیٹ آئیڈیل ہے کہ ہمارے شوہروں کی زندگی کے اندر، ہمارے خامند کی زندگی کے اندر اگر کوئی چینج آیا ہے، کوئی کرائسس آیا ہے، تو ہم ایک سمجھدار خاتون کی طرح، ایک بہترین دوست اور سہارے کی طرح ہم شوہر کے معاملات کو سمجھیں اور اس کا ساتھ دیں۔ جی کوکو پاپا، یہ اینڈ پر آپ نے بہت اچھی بات کی کہ کبھی کچھ کیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ خاتون جو ہے وہ مرد سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہوتی ہے، اور ہم نے ان کیسز میں دیکھا ہے انفارچونیٹلی ہمارے مرد اس ٹیلنٹ کو قبول کرنے کے بجائے، یا اس کو اس خاتون کے جو کوالٹیز ہیں ان کو ایمبریس کرنے کے بجائے جیلسی کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ ایک اپنے آپ کو ان سے کمتر محسوس کرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آف کورس اپنی اخلاقیات میں جو ہے وہ تو آف کورس پوری دنیا میں جو بہترین انسان گزرے ہیں وہ وہی ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو حضرت خدیجہ، اگر میں یہ بات کہہ سکتی ہوں تو اسکلز اور تجارت کے حوالے سے شاید ان سے زیادہ کوالٹیز رکھتی تھیں، اور جیسا آپ نے بتایا تو وہ اس چیز کو بہت اچھا ایک دوسرے کے ساتھ اس کو لے کے چلے۔ تو اس حوالے سے آپ اپنے لاسٹ کامنٹس دیں اور پھر ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں۔ بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جو کچھ دیا، جن صلاحیتوں سے مالا مال کیا، میں اپنی خواتین بہنوں کو اس چینل کے تھرو یہی بات کہوں گی کہ اپنی زندگی کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فاریہ ہم بعض اوقات ریئیکشن میں آ کے ایک محاذ کھڑا کر لیتے ہیں، شوہر بیویوں کے لیے اور بیویاں شوہروں کے لیے ایک محاذ کا محاذ کھول لیتی ہیں۔ تو دیکھیے، ایک آئیڈیل بیوی یہی ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر کوئی چیزیں اگر آپ کی پسند کے مطابق نہیں بھی ہو رہی تو استقلال اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ استقلال اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد کرتا ہے۔ آج کل کے حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین ایجوکیٹڈ ہیں،
पढ़ी लिखी हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, तो अगर घर के अंदर कोई मसला पैदा हो जाता है तो हम ये सोचते हैं कि जी मैं तो इससे ज्यादा कमाती हूँ और मैं इसके साथ दब के क्यों रहूं। तो जो जिंदगी होती है वो शौहर के लिए भी और बीवी के लिए भी, ये अज़वाजी लाइफ एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज करके आगे बढ़ने का नाम है। डेफिनेटली मर्द के अंदर भी कमजोरियां हैं, औरत सब्र से, तहम्मुल से, पेशेंस से काम ले तो वक्त इंशाल्लाह बहुत जल्दी आता है जब उसके मसाइल खत्म हो जाते हैं और उसके घर वाले उसके सब्र और इस्तिकलाल को अप्रिशिएट करते हैं। और इसी तरीके से मैं बीवियों के बारे में मैंने बात की और मैं शौहरों के लिए भी यही बात करूंगी कि बीवियों के साथ अगर कोई उनको कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो जल्दी जल्दी इश्यूज पैदा करने और अपने घर को डिस्कस करने और लड़ाई झगड़े पैदा करने की बजाय दोनों में से कोई एक गिव अप कर दे अपनी बात को, गिव अप कर दे अपनी बात को। और छोटी सी मामूली सी बात, तो देखिए कि अल्लाह ताला ने जैसे कुरान मजीद में भी कहा कि अल्लाह ताला ऐसे केसेस में, ऐसे मामलात में इंसान के लिए वहां से भलाई पैदा करते हैं जहां से वो सोच भी नहीं सकता। तो दोनों का एक दूसरे के लिए सहारा बनना भी ये इसी बात को है कि अगर खातून को लग रहा है कि मेरे पेशेंस का मुजाहरा करने से मेरा घर पुरसुकून रह सकता है तो वो जरूर करे। और आप यकीन कीजिए कि अल्लाह ताला ऐसे उस खातून की इज्जत और वक़ार में इजाफा करेंगे और उसके मामलात में सुलझाव आएगा। और अगर मर्द ये महसूस करता है तो उसको इस्तेफाम मुफाहमत साबित करने का मुजाहरा करना चाहिए। अल्लाह ताला अनकरीब उसके लिए बहुत सारे ऐसे आसानियां पैदा करेगा कि वो निहाल हो जाएगा। ये मेरा छोटा सा मैसेज था जो आजकल की जिंदगी में, आजकल की तेज जिंदगी में हम जल्दी जल्दी नतीजा निकालने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा ठहर के सोच समझ के अपने मामलात को चलाना चाहिए।